21 जनवरी 2023 راسمس پلودن نامی ایک شخص نے سویڈن میں سر عام ڈینش پولیس کی سرپرستی میں قرآن کریم کو نظر آتش کیا۔ اس واقعے کے صرف 2 دن کے بعد ایک اور ڈچ گستاخ ایڈون ویگنزویلڈ نے ہالینڈ کے ہوگ نامی شہر میں پولیس کی سرپرستی میں قرآن پاک کے اوراق انتہائی نفرت کے ساتھ جدا کر کے شہید کر دیا۔ راسمس پلودن اور ایڈون ویگنزویلڈ دونوں دائیں بازو کی ایک ہی شدت پسند جماعت جسے پیجا کہا جاتا ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس شدت پسند تنظیم کا مکمل نام پیٹریوٹک یورپینز اگینسٹ دی اسلامائزیشن آف دا ویسٹ ہے۔ راسمس پلودن 2019-2020 میں بھی قرآن کریم نظر آتش کرنے کی باقاعدہ مہم چلا چکا ہے، بلکہ 2020 میں تو رمضان کے مہینے میں اس نے قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ٹور کا اعلان کیا تھا، جس کا نام اس نے برننگ دا قرآن ٹور رکھا تھا، جس میں جگہ جگہ پہنچ کر قرآن پاک کی بے حرمتی کی جانا تھی۔ اس اعلان کے بعد اس کی حکومت نے اس پر 2 سال کی پابندی لگائی تھی، لیکن پھر 2022 میں اسے بھونکنے کی سرکاری اجازت دوبارہ مل گئی۔ اقوام متحدہ، سویڈن اور دیگر عالمی قوتوں کا رویہ کیا رہا، بلکہ خود واحد مسلم ایٹمک پاور پاکستان کا رویہ کیا رہا؟ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اسلام دشمنی اور سر عام قرآن کریم کی بے حرمتی کو صرف مذمت کے ذریعے نمٹا دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی نظر میں بھی یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ ہاں، امریکہ، اسرائیل، ڈنمارک اور ہالینڈ کا جھنڈا اگر جلا دیا جائے تو اس پر دہشت گرد قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کو نظر آتش کرنا فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ ہم مسلمان بہت بے غیرت ہو چکے ہیں، صرف مذمت سے کام چلاتے ہیں۔ ہمیں اپنی غلام حکومت کو کچھ کہنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ہم اسے بھی مجبور نہیں کر پاتے کہ سویڈن اور ڈنمارک کے سفیروں کو نکالا جائے، اور وہ نکالیں گے بھی نہیں، کیونکہ گورا ناراض ہو جائے گا۔ اور ہمارے حکمرانوں کی نظر میں رازق تو گورا ہے۔ جس رازق کا ذکر قرآن میں ہے اس سے واسطہ ہوتا تو تکلیف بھی ہوتی۔ صرف مذمت کر دی کافی ہے۔ سیاست دانوں کے لیے اپنے ووٹرز کو خوش کرنا اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا کھولتے ہوئے 1-2 بیان کافی ہیں۔ ووٹر اپنے لیڈر پر ایمان لے آئے گا۔ جس نبی پر ایمان لانا ہے اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، اور اسے کوئی جلائے یا پھاڑ دے، مذمت کافی ہے، کیونکہ گورا ناراض ہوا تو تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ جس کی ناراضگی تباہ و برباد کر سکتی ہے اس سے کیا واسطہ؟ اور اگر ہم احتجاج کریں تو فیس بک بھی پابندی لگائے گا، یوٹیوب بھی ہماری ریٹنگ کم کر دے گا، بلکہ اگر گستاخ ممالک کے سفارت خانوں کا گھیراؤ پرامن احتجاج کے لیے بھی کرنے کا کہا جائے تو ہماری اپنی پولیس کی گولیاں ہمارا استقبال کریں گی، کیونکہ ہمارے حاکموں کا ایمان تو یورپ پر ہے۔ اللہ پر ایمان کا ذکر تو قرآن میں ہے، اس سے کیا واسطہ؟